السلام علیکم عزیز طلباء، لیکچر نمبر 37 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل چغتائی حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ پچھلے لیکچر کے تسلسل کے طور پر ہے، یعنی کہ اس ٹاپک کا نام ہے نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر پڑھا تھا، یعنی کہ یہ ایک ایسا ریکٹیفائنگ سرکٹ تھا جس میں ہمارے پاس پازیٹیو ویو فارم آؤٹ پٹ پر حاصل ہوتی ہے کہ اس میں نیگیٹو ہاف آف دا ان پٹ سائن ویو وہ ریکٹیفائی ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس پازیٹیو ہاف رہ جاتا ہے۔ جب ہم نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کا ذکر کرتی ہیں تو اس کا مطلب اس کے کنورس ہوگا، یعنی کہ جب ہم ایسے سرکٹ کی آؤٹ پٹ کو نوٹ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس نیگیٹو ہاف آف دا ان پٹ ویو ول ریمین، جبکہ پازیٹیو ہاف آف دا ان پٹ جو ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ پر حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں تک نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کے سرکٹ انالیسس اور مختلف کیلکولیشنز کا تعلق ہے تو اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی ایکویشنز ہوں گی وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہم پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر کے سلسلے میں استعمال کرتے آئے ہیں وہی ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہم جو بھی ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے ان کے ساتھ نیگیٹو سائن کا اضافہ ہو جائے گا۔ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کی فارمل ڈیفینیشنز اور اس کا استعمال اور انالیسز آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائرز۔ دا انالیسس آف نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر is nearly identical to that of positive half wave rectifier. The only difference is that the voltage polarities are reversed. We can make a single method for performing the mathematical analysis of negative half wave rectifiers. Number one, analyze the circuit as if it was a positive half wave rectifier. Number two, after completing calculations, change all voltage polarity signs from positive to negative or vice versa. اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل لینے جا رہے ہیں جو نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق ہے۔ اس میں بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے ابھی 2 پوائنٹس کے طور پر آپ کو بتایا کہ کس طرح سے نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر سرکٹ کا انالیسس کیا جائے گا، لیکن آخر میں ہم جو بھی آنسر ہمارے پاس حاصل ہوگا اس کی پولیرٹی کو چینج کر دیں گے۔ آئیے اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ Determine the DC output voltage for the circuit shown in the figure. اب اس ایگزامپل میں ہم سے ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیج سے متعلق استفسار کیا گیا ہے، یعنی ہمیں اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیج جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ایوریج وولٹیج جو ہم کیلکولیٹ کرتے تھے دیٹ از ایکچولی دا ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیج۔ لہذا اس سرکٹ کو ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی ویلیوز ہمیں گیون ہیں اور پھر اکارڈنگلی ہم اپنے اسٹینڈرڈ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے اس کی کیلکولیشنز کو دیکھیں گے۔ آئیے سلائیڈ پر اس سرکٹ کو دیکھتے ہیں۔ Now in this circuit we have been provided by 48 volt AC and it has been written that it is the rated voltage. Now because this voltage has been mentioned near to the secondary winding of the transformer, therefore it will be considered that this voltage is the output from the secondary winding of the transformer, or this is the voltage which is being supplied to the rectifier circuit. Now, as we go ahead from this point and reach at the diode, we can see that the diode arrow is facing to the secondary winding of the transformer. Now, from our previous lecture, we know that if
the arrow of the diode is pointing towards the secondary winding of the diode is pointing towards the secondary winding of the transformer, that will mean that only the negative half of the input waveform will be shown at the output. Now, the output which we will be calculating or measuring in this case, that will be across the load resistance. Therefore, we can proceed in the way that first of all we try to find out the peak value of the output voltage. We shall start by solving the circuit as if it was a positive half wave rectifier. Therefore, first of all we can write V2 peak, that will be equal to 48 volts AC, because this is the value of the voltage that is being provided by the secondary winding of the transformer, divided by 0.707, because this value was in AC or RMS value. Therefore, to find out the peak value for this particular input voltage, we have to fit it into the formula and divide the actual value by 0.707. So solving this, we can write V2 peak is equal to 67.9 volts peak. Now, in order to calculate the load peak voltage, we can consider the drop for the diode. Now, by default, we consider that the diode is a silicon diode. Therefore, the drop will be taken as 0.7. Hence, we can find out the load peak value of the voltage that by subtracting 0.7 out of the secondary peak voltage value. Hence, we can write VL peak is equal to V2 peak minus 0.7. Therefore, putting up the appropriate values into this equation, we can have VL peak is equal to 67.2 volts peak. Now, because at the beginning we have been asked to calculate the DC value of the voltage at the output, therefore, once we have found the peak value of the voltage across the load resistance, it is very easy to find out the average value, and whatever is the average value of the output voltage, that will be the DC value of the voltage. And we know very well that the peak value is divided by pi to get the DC or the average value of the voltage. Therefore, we can write V average is equal to V peak divided by pi. That will be equal to 21.39 volts DC. Now, we will simply convert all positive voltage values to negative voltage values. अब जबकि हमने V peak और V average की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो याद रहे कि ये हमने जब कैलकुलेशंस की हैं, इनको पॉजिटिव रेक्टिफायर में जो फार्मूले इस्तेमाल हुए थे उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी कैलकुलेशन की गई है. हालांकि क्वेश्चन में जो हमारे पास सर्किट दिया गया है वो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, लिहाजा स्टार्ट में तय किए गए असूल के मुताबिक हम तमाम वोल्टेज वैल्यूज की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे. इस तरह से हमारे पास जो भी वैल्यूज हासिल हो जाएंगी वो नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर से मुतल्लिक होंगी. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट इन केस ऑफ पीक secondary voltage, V2 peak is equal to minus 67.9 volts peak. Therefore, for the load peak voltage value, we can write minus 67.2 peak voltage. And finally, for the average value or the DC value of the output at the load resistance, we can write V average is equal to minus 21.39 volts DC. इससे अगला टॉपिक जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो पीक इनवर्स वोल्टेज से मुतल्लिक है.
جب ہم پیک انورس وولٹیج کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکٹ یعنی کہ ریکٹیفائر سرکٹ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ڈائیوڈ دونوں طرح سے فنکشن کرتی ہے، یعنی یا تو یہ فارورڈ بائس اور یا پھر ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم ان پٹ پر سائنوسائڈل ویو فارم کو اپلائی کرتے ہیں تو ڈائیوڈ سائیکلیکلی یعنی کہ ہاف سائیکل میں فارورڈ بائس اور ہاف سائیکل میں نیگیٹو بائس ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ڈپینڈنگ اپون دا پولیرٹی اینڈ دا ڈائریکشن آف دا ڈائیوڈ کہ وہ سرکٹ میں کس طریقے سے لگائی گئی ہے اور ان پٹ وولٹیج کی پولیرٹی کیا ہو رہی ہے. جب ڈائیوڈ ریورس بائس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ ڈائیوڈ اوپن سرکٹ میں ہوتی ہے تو لہذا اس کے اکراس یعنی کہ جو اوپن ٹرمینلز رہ جائیں گے ان پر کچھ نہ کچھ وولٹیج ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈائیوڈ جب وہ ریورس بائس کنڈیشن میں آپریٹ کر رہی ہوگی تو اس پر میکسیمم کتنے وولٹ کا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم ڈائیوڈ کی سلیکشن میں کافی سہولت حاصل کر لیتے ہیں. ہاف ویو ریکٹیفائر میں کیونکہ ایک ہی ڈائیوڈ انوالو ہوتا ہے لہذا جب ہم پیک انورس وولٹیج کو لکھیں گے تو دیٹ ول بی اکول ٹو 1 ٹائمز وی ٹو پیک، جبکہ فل ویو ریکٹیفائر میں جب ہم جائیں گے تو اس میں معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، اس کو ہم لیٹر آن دیکھیں گے. آئیے پہلے فارملی پیک انورس وولٹیج سے متعلق سلائڈ پر انفارمیشن کو دیکھتے ہیں. پیک انورس وولٹیج، the maximum amount of reverse bias that a diode will be exposed to in a rectifier circuit is called the peak inverse voltage, or normally it is mentioned as PIV of the rectifier. For the half wave rectifier, the value of PIV is found as PIV is equal to V to peak. So you can see that the peak inverse voltage in case of half wave rectifier is directly equal to the peak secondary voltage of the transformer. اسی بات کو ہم سرکٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس پر سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ پی آئی وی کس طرح سے کسی سرکٹ میں کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا سادہ سی بات ہے کہ جب ڈائیوڈ ریورس بائس ہوتی ہے اونلی دین ہم پی آئی وی یعنی کہ پیک انورس وولٹیج کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ڈائیوڈ ریورس بائس میں ہوتی ہے تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ اوپن سرکٹ ہو گیا ہے لہذا نو کرنٹ ول بی فلوئنگ تھرو دا سرکٹ، اور دونوں ٹرمینلز جو کہ ڈائیوڈ کے ہوتے ہیں وہ مختلف پوٹینشیلز پر سیٹل ہو جاتے ہیں. اور اب اگر ہم دونوں ٹرمینلز جو کہ ڈائیوڈ کے ہوتے ہیں ان پر کسی میٹر کی مدد سے وولٹیج کو میئر کرنا چاہیں تو جو ویلیو وہاں پہ اپیئر ہوگی اس کو ہم پیک انورس وولٹیج کہتے ہیں. آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. The basis for this equation can be seen by referring to the figure. When diode is reverse biased, there is no voltage drop across the load. Now, from the figure A, we can see that this circuit is a positive half-wave rectifier circuit. At the input, a sinusoidal wave having a peak value of plus V peak is being applied at the primary winding of the transformer. Now, we can clearly see that the rectifier circuit will be forward biased during the positive half cycle of the input waveform. However, we are not interested in
knowing the output waveform of this circuit. Rather, we are interested to know what will be the situation or the peak inverse voltage for this circuit. Therefore, during the positive half cycle of the input waveform, we can see that the diode will be forward biased and the current will be flowing through the circuit, and we can measure some voltage across the load resistance, and that will be VL is equal to V2. However, during the negative half cycle of the input voltage, that is minus V peak, obviously the diode will be off or it will be operating into the reverse bias condition. That will mean that no voltage will appear across the load resistance, hence we have written VL is equal to 0 volts. However, because the diode is off, hence it will be operating as a reverse bias diode, or we can consider that effectively the diode does not exist in the circuit. Hence we can see that we end up with two open terminals of the diode, and very easily we can see that the voltage that will appear across the two terminals of the diode, that will be equal to minus the value of the secondary voltage of the transformer. Hence we have written VD1 is equal to minus V2. Therefore, all of V2 is dropped across the diode in the rectifier. اس سے اگلا ٹاپک جو ہم لینے جا رہے ہیں اس کو فل ویو ریکٹیفائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جب ہم فل ویو ریکٹیفائر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا سرکٹ ہوگا جس میں دونوں ہاف آف دا ان پٹ اپلائیڈ سائنوسائڈل وولٹیج یا پھر کوئی بھی کسی قسم کی جو بھی ویو فارم اس کے ان پٹ پر اپلائی کی جائے گی اس کے دونوں ہافس کو یہ ریکٹیفائی کرے گا، یعنی کہ ان کو اس طرح سے آؤٹ پٹ پر اپیئر کروائے گا کہ دونوں ہاف ہمیں پازیٹیو سائڈ آف دا گراف پر ہی نظر آئیں گے. اس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم ہاف ویو ریکٹیفائر کے آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ہاف ویوز ایٹ دا پازیٹیو ہاف آف دا گراف نظر آتی ہیں، جبکہ ان ہاف سائیکلز کے درمیان ہمیں 0 وولٹیج بھی میسر آ جاتا ہے. جبکہ ان پٹ پہ جو ہم ہاف ویو ریکٹیفائر کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں سائیکل یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو سائیکل ہاف سائیکلز مہیا ہو رہے ہوتے ہیں. فل ویو ریکٹیفائر میں ہم ان پٹ پر تو ایک پورا سائیکل یعنی کہ پازیٹیو ہاف اور نیگیٹو ہاف آف اینی ویو فارم سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سرکٹ میں آؤٹ پٹ پر ہمیں جو ہاف ویو کے سلسلے میں 0 لیول نظر آتا تھا وہ نہیں آئے گا، بلکہ اس میں آؤٹ پٹ پر پازیٹیو ہاف ویوز سائڈ بائی سائڈ جڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسی لیے اس کو ہم فل ویو ریکٹیفائر سرکٹ کے نام سے پکارتے ہیں. ایسے سرکٹس میں ایکچولی 2 یا اس سے زیادہ ڈائیوڈز کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ ڈائیوڈز اس طریقے سے سرکٹ میں لگائی جاتی ہیں کہ ہر ڈائیوڈ ایک پرٹیکولر ہاف سائیکل کے دوران ہی فارورڈ بائس ہوتی ہے، جبکہ دوسرے سائیکل کے دوران ایک پرٹیکولر ڈائیوڈ آف رہتی ہے، اور جب دوسرا سائیکل چلتا ہے تو دوسری ڈائیوڈ آن ہو جاتی ہے اور پہلی ڈائیوڈ اپنے آپ کو آف کر لیتی ہے، اور اس طریقے سے ہمیں آؤٹ پٹ پر جو ویو فارم حاصل ہوتی ہے وہ ایک کنٹینیوس طرز کی پازیٹیو ہاف سائیکلز سائڈ بائی سائڈ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی مختلف کانفیگریشنز ہیں جو ہم آگے چل کر پڑھیں گے.
سب سے پہلے سلائیڈ پر بیسک فل ویو ریکٹیفائر سے متعلق کچھ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. ان فگر اے وی کین سی دا سرکٹ فار فل ویو ریکٹیفائر. Now clearly we can see that there are two diodes which are being used into this circuit. Before we go and concentrate onto the diodes, let's concentrate upon the transformer. Now we can see that this is slightly different form of the transformer drawn in this figure as compared to those transformers which we have been discussing in the previous lectures. In the secondary winding of this transformer, we can see that at the middle of the winding there is some connection which has been made to the neutral or the ground of the circuit. جیسا کہ آپ نے اس سرکٹ میں دیکھا کہ ٹرانسفارمر کی شکل تھوڑی سی ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹرانسفارمرز جو ہم کنسیڈر کرتے آئے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے. جو ٹرانسفارمر ہم اس سے پہلے لیکچرز میں استعمال کرتے ہیں آئے ہیں وہ ٹرانسفارمر کی سادہ ترین ایگزامپلس ہیں، جبکہ ایسا ٹرانسفارمر جس میں سیکنڈری کے مڈل سے ایک وائر یا کنیکشن کو نکال کر دکھایا گیا ہو اس کو سینٹر ٹیب ٹرانسفارمر کہتے ہیں. سینٹر ٹیب کا مطلب یہ ہے کہ جب سیکنڈری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں رائٹ ایٹ دا مڈل آف دا نمبر آف ٹرنز، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر سیکنڈری وائنڈنگ میں 10 ٹرنز دینی ہے تو 5 ٹرنز کو لپیٹنے کے بعد ایک تار کو آؤٹ پٹ پر لے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر another 5 ٹرنز کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ ٹیپنگ جو ہم نے آؤٹ پٹ پر کی ہے دس از رائٹ ایٹ دا سینٹر آف دا نمبر آف ٹرنز آف دا سیکنڈری وائنڈنگ، لہذا ہم اس کو سینٹر ٹیپڈ ٹرانسفارمر کہتے ہیں. سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر میں اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہوگی کہ جیسا ہمارے پاس ایک وولٹیج ڈیوائیڈر سرکٹ لگا ہوا ہو. ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس اوپر کی 5 ٹرنز جو ابھی میں نے ایگزامپل میں بتائی ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ریزسٹنس بھی ہوگی اور اسی طریقے سے باٹم 5 ٹرنز کی کچھ اپنی ریزسٹنس بھی وہاں پہ موجود ہوگی. جبکہ ہم ان دونوں نمبر آف ٹرنز یا وائنڈنگز کے بالکل درمیان میں سے ایک ٹیپنگ کو آؤٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم وولٹیج ڈیوائیڈر سرکٹس کی اسٹڈی کر رہے تھے تو ایسے سرکٹس میں جب 2 ریزسٹنسز کی ویلیو ایکول ہو جائے اور ان کے درمیان میں ہم ٹیپنگ کو پر وولٹیج کو ناپ رہے تھے تو اس میں دونوں ریزسٹنسز کے اکراس ایکول ویلیو آف دا وولٹیج میئر کی جا رہی یا پھر کیلکولیٹ کی جا رہی ہوتی تھی. لہذا سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر بھی بالکل ایک وولٹیج ڈیوائیڈر کی طرح سے ایکٹ کرتا ہے اور اس کی سیکنڈری وائنڈنگ میں سینٹر ٹیپ پر with respect to the upper end or the lower end ایک similar یعنی کہ half voltage ہی میئر کی جا سکتی ہے. سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم ڈائریکٹلی 2 ڈائیوڈز کو استعمال کرتے ہوئے فل ویو ریکٹیفائر بنا سکتے ہیں. اور جب ہم سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو دا سینٹر ٹیپنگ ہمارے پاس جو سیکنڈری وائنڈنگ کی 2 ایکسٹریم لیڈز ہوتی ہیں ان پر اگر وولٹیج کو دیکھا جائے تو یہ دونوں پوائنٹس پر وولٹیج ایک دوسرے سے 180 ڈگریز آؤٹ آف فیز ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کے درمیان جو بھی وولٹیج میئر ہوتی ہے ان میں فیز ڈفرنس 180 ڈگریز کا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم
डायोड्स को जो हम फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स लगाते हैं वो दोनों एक ही रुख में लगाए जा सकते हैं और इस तरीके से हमें आउटपुट पर पॉजिटिव हाफ में ही दोनों हाफ साइकिल्स का आउटपुट हासिल हो जाती है। आइए इस सर्किट को मजीद स्लाइड पर देखते हैं। Now in figure A, we can also see that the arrow of the two diodes is pointing towards the load resistance, and that is due to the reason that the extreme terminals of the secondary winding, when the transformer is operating, they will be out of phase by 180 degrees. In figure B, there is a comparison between a half wave rectifier and a full wave rectifier to make you recognize how their outputs will look like. Now you can see that, as we have told you earlier on, that for the half wave output there will be some gaps or zero voltage appearing between the positive halves of the input cycles at the output. However, for the full wave output, we can see that there is no 0 volt gap between the successive positive halves of the input waveform. Rather, all the positive values at the output are connected side by side. The full wave rectifier consists of two diodes and a resistor as shown in the figure A. The result of this change in circuit is illustrated in figure B. In the figure B, the output from the full wave rectifier is compared with that of a half wave rectifier. Note that the full wave rectifier has two positive half cycles out for every one produced by the half wave rectifier. Now, let's take up the same circuit to explain the operation of a full wave rectifier. The transformer shown in the figure is center tap transformer. This type of transformer has a load connected to the center of the secondary winding. The voltage from the center tap to each of the outer winding is equal to 1/2 of the secondary voltage. For example, let's say we have a 24 volt center tap transformer. The voltage from the center tap to each of outer winding terminal will be 12 volts. Center tapping of the transformer plays a major role in the operation of the full wave rectifier. For this reason, the full wave rectifier cannot be line operated, that is, it cannot be connected directly to the AC input like the half wave rectifiers could. Now, looking on to the circuit A, we can see that the circuit is for a full wave rectifier. At the primary of the transformer, a sinusoidal waveform has been applied, whereas the type of the transformer is a center tap transformer. Now, as we told you earlier, that for the center tap transformer, the two terminals of the secondary, which in this case have been marked by positive and negative signs, are out of phase with respect to each other by 180 degrees. Therefore, during the positive half cycle of the input, diode D1 will start conducting, and because the other terminal of the secondary winding is out of phase by 180 degrees, therefore, when the
terminal behind the diode D1 will be showing positive, the terminal behind the diode D2 will be showing negative peak of the input voltage. That will mean that during positive half, the diode D1 will be forward biased or it will be conducting, whereas the diode D2 will be in reverse bias mode or it will be acting as an open circuit. Therefore, we can imagine that only D1 will be into the circuit, and also we can see that the center tapping of the transformer has been connected to the neutral point of the circuit. Similarly, the other terminal of the load resistance is connected to the neutral point of the circuit. Or in other words, we can say that the center tapping and the load resistance neutral point are short circuit. Now, as the diode D1 will be forward biased, that will mean that the circuit is complete and a current will start flowing. Therefore, we can measure a voltage across the load resistance and we call it as VL. Hence, during the positive half cycle applied at the input of this circuit, the output which we will be getting, that will be as shown at the output of this circuit, that is only the positive half cycle with respect to the input waveform will be available, and we have marked it into the shaded region, whereas the dotted region in the negative, that will be omitted. Similarly, during the negative half cycle applied at the input of the transformer, that is shown in the figure B, the diode D1 will go into reverse bias and the diode D2 will go into the forward bias, or it will be operating or in the on condition. Once again, this is due to the phase difference of the waveforms which are appearing at the secondary winding terminals of the transformer. Therefore, during the negative half cycle, the diode D1 will be off, D2 will be on, and once again at the output we will be getting only the positive half cycle of the input waveform. However, this positive half cycle of the waveform will be a bit advanced by half cycle along the time axis. Hence, combining the two separate outputs, we can have the output waveform which is shown in this figure, and that will be showing off two half cycles appearing side by side at the output of the circuit. Therefore, formally we can say that figure shows the operation of the full wave rectifier during one complete cycle of the input signal. During the positive half cycle of the input, D1 is forward bias. Using ideal operating characteristics of the diode, VL can be found as V load peak is equal to V2 peak, that is the peak voltage of the secondary winding of the transformer, divided by 2 minus 0.7. The full wave rectifier will produce twice as many output pulses as the half wave rectifier. As compared to half wave rectifier, हमने देखा कि जब हम पीक लोड वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो वैल्यू हमें सेकेंडरी पीक वोल्टेज की अवेलेबल होती है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास
دو پیکس پر کمپلیٹ سائیکل اویلیبل ہوتی ہیں، لہذا ہم اپنی پیک ویلیو جو کہ سیکنڈری میں سے حاصل ہوتی ہے اس کو 2 پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے پاس ریزلٹنٹ لوڈ پیک ویلیو حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ہم نے پیک ویلیو میں سے ڈراپ آف دا ڈائیوڈ یعنی 0.7 وولٹس کو منہا کر دیا ہوتا ہے۔ آئیے فردر سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ For this reason, the average load voltage for the full wave rectifier is given by V average is equal to 2VL peak divided by pi, or we can write V average is equal to 0.636 V peak load. اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں پر سائیکل 2 ہاف پیکس حاصل ہوتی ہیں، جو بھی ہم ایوریج وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا جائیں گے ایز کمپیئر ٹو دا ہاف ویو ریکٹیفائر، ہم پیک ویلیو آف دا وولٹیج کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے 2V پیک ڈیوائڈیڈ بائی پائی، کیونکہ پائی ریڈینس یعنی ایک کمپلیٹ سائیکل ہمارے پاس جو حاصل ہوتا ہے وہ پائی ریڈینس کو کور کرتا ہے، اس لیے ہم ڈیوائڈ بائی پائی کرتے ہوئے اس کی ایوریج وولٹیج ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لہذا یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ فارمولا حاصل ہو گیا ہے، یعنی وی ایوریج از اکول ٹو 0.636 وی لوڈ پیک ویلیو۔ اس کے بعد ہم جو ایگزامپل لینے جا رہے ہیں وہ فل ویو ریکٹیفائر سے متعلق ہے، اور اس میں ہمیں ڈی سی ویلیو ایٹ دا آؤٹ پٹ کیلکولیٹ کرنا ہے۔ مختلف ویلیوز ہمیں مینشن کر دی گئی ہیں، اور ہمیں انہی فارمولاز کو جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں استعمال کرتے ہوئے ان ویلیوز کو جو کہ ڈی سی آؤٹ پٹ ویلیو ہے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ آئیے اس ایگزامپل کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ ڈٹرمن دا ڈی سی لوڈ وولٹیج فار دا سرکٹ شون ان دس فگر۔ Now clearly you can see that in the figure the circuit which is shown is a full wave rectifier circuit. At the input of the circuit we can see that 75 volts AC has been provided, whereas the turn ratio of the transformer is 4:1. There are 2 diodes which have been used in this full wave rectifier circuit, and also there is a load resistance having a value of 10 kilo ohms, across which we have to measure the DC voltage for this circuit. Primary voltage is in RMS, so we can calculate the peak voltage. Hence we can write V1 peak is equal to VRMS divided by 0.707. جب ہم RMS ویلیو کی مدد سے پیک ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ویلیو ڈائیوڈ کے سرکٹ کے پچھلے حصے میں یعنی کہ ان دا پرائمری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر سے متعلق ہے، لہذا ڈائیوڈ یا ریکٹیفیکیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم سیم فارمولا یعنی کہ ہاف ویو ریکٹیفائر کا یا پھر فل ویو ریکٹیفائر کا ایک ہی فارمولا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا پیک ویلیو کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ کوئی کسی قسم کا فیکٹر یعنی کہ 2 کا فیکٹر انوالو نہیں کرنا پڑتا۔ آئیے اس کی فردر ٹریٹمنٹ اس ایگزامپل سے متعلق سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ Therefore, putting up the values for RMS, we can have the peak value at the primary of the transformer as V1 peak is equal to 75 divided by 0.707. Solving this, we can have V1 peak is equal to
106.08 peak voltage. Now, primary voltage and turn ratio is known, so we can determine the secondary voltage. اب چونکہ ہمیں پرائمری وولٹیج اور ٹرن ریشو معلوم ہے، لہذا ہم سیکنڈری وولٹیج کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ پھر فارمولا وہی رہے گا جو ہم ہاف ویو ریکٹیفائر کے سوالات میں استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ پھر وہی کہ ابھی تک اس سرکٹ میں ڈائیوڈ یعنی کہ دو ڈائیوڈز کا استعمال کسی طریقے سے بھی نہیں ہوا، لہذا ہم سیم فارمولا ہی استعمال کر سکتے ہیں. Therefore, we can write V2 peak, that is the peak voltage value for the secondary winding, as equal to N2 divided by N1 into V1 peak. Now, putting up appropriate values into this equation, we can write V2 peak is equal to 1/4 into 106.08. Solving this, we can have V2 peak is equal to 26.52 peak voltage. Now, we can calculate the load voltage as V peak load is equal to V2 divided by 2 minus 0.7. اب کیونکہ ہم فل ویو ریکٹیفائر کے سائیکل میں آ گئے ہیں اور ہماری یہ ایکویشن جو ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ فل ویو ریکٹیفائر سے متعلق، یعنی کہ ڈائیوڈ کے بعد حاصل ہونے والی وولٹیج کو کیلکولیٹ کرے گی، لہذا اس میں 2 کا فیکٹر انوالو کیا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں. Therefore, putting up the value of V2, we can write VL peak is equal to 26.52 divided by 2 minus 0.7, or solving it, we can have the peak load voltage equals to 11.86 peak voltage. Now, as we know the peak load voltage, therefore, we can calculate the DC value of the voltage across the load resistance. اب جبکہ ہم نے پیک لوڈ وولٹیج ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ نہایت آسان ہو گیا ہے کہ ہم لوڈ ریزسٹنس کے اکراس ڈی سی وولٹیج ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکیں. آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore, we can write V average is equal to 2V peak load divided by pi. That will be equal to, after putting up the appropriate values, V average equals 0.636 V peak load. That will be equal to 0.636 into 11.86. And further solving it, we can have the average voltage value equal to 9.54 DC volts. اس سے اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں اس میں ہمیں وی پیک لوڈ ویلیو اور وی ایوریج کو کیلکولیٹ کرنا ہے، جبکہ ہمیں جو سرکٹ دیا گیا ہے اس میں سیکنڈری وولٹیج آف دا ٹرانسفارمر سیکنڈری وائنڈنگ مہیا کی گئی ہے، لہذا کمپیریٹیولی آسان ایگزامپل ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون ہم حل کرنے جا رہے ہیں. آئیے اس ایگزامپل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ڈٹرمن دا ویلو آف وی ایل پیک اینڈ وی ایوریج فار دا سرکٹ شون ان دا فگر. ناؤ ان دا فگر we can see that once again the transformer being used is a center tap transformer, and because two diodes have been connected to the two terminals of the secondary winding, therefore we can say that this is the circuit for a full wave rectifier. Also, the RMS value for the secondary
winding has been provided as 30 volts AC. And we need to calculate the load peak value of the voltage across the load resistance and also the average or the DC value which will be appearing across the load resistance. The transformer is rated at 30 volts AC. Therefore, the value of V2 peak is found as V2 peak is equal to 30 volts AC divided by 0.707. And because still we are behind the action of two diodes, therefore no factor of 2 or anything has been involved. Rather, this equation is same as we have been using for the half wave rectifiers. Therefore, we can write V2 peak is equal to 42.2 volts peak. Straightway from here, we can calculate the peak load voltage by writing V1 is equal to V2 divided by 2 minus 0.7. Because this calculation is after the rectifying diodes, therefore V2 has been divided by 2 and an amount which will appear as a drop across each of the diode that also has been subtracted from this value. Putting up the value of V2, we can have V1 is equal to 21.2 minus 0.7, or we will have V1 is equal to 20.5 peak voltage. Finally, the DC load voltage is found as V average is equal to 2 V load peak divided by pi, or we can write V average is equal to 41 peak voltage divided by pi, or solving this we can write V average is equal to 13.05 volts DC. عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر اور اس سے متعلق کیلکولیشنز کو دیکھا. آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائرز کی تمام کیلکولیشنز بالکل اسی طریقے سے کی جاتی ہیں جیسا کہ پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر میں کی جاتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائرز کی کیلکولیشنز کو کمپلیٹ کر لیں تو اس میں جو بھی مختلف کیلکولیٹڈ کوانٹیٹیز کے ساتھ سائن ہو اس کو ریورس کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ویلیوز ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر کی ویلیوز دی گئی ہوں اور آپ کو نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو اس میں سادہ ترین طریقہ یہی ہوگا کہ ان ویلیوز کے پہلے آپ ایک نیگیٹو یا پھر اپوزٹ سائن انسرٹ کر دیجئے، اور اس طریقے سے آپ کے پاس نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کی ویلیوز حاصل ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے فل ویو ریکٹیفائرز کو پڑھا. فل ویو ریکٹیفائرز میں جو ابھی ہم نے پڑھا وہ اس میں سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے. اور سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر میں جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری وائنڈنگ کے دو ٹرمینلز ان پر جو وولٹیج اپیئر ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی بنسبت 180 ڈگریز آؤٹ آف فیز ہوتی ہیں. 180 ڈگریز آؤٹ آف فیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ٹاپ کے ٹرمینل کو ٹرمینل نمبر 1 لیں اور باٹم کے ٹرمینل کو ٹرمینل نمبر 2 لیں تو اگر ہم اسکوپ کو لگا کر اس ٹرمینل پر یعنی ٹرمینل نمبر 1 پر ویو فارم کو ایک چینل پر دیکھیں
تو اس میں اگر پازیٹیو جہاں پہ اپیئر ہو رہا ہوگا تو جو ٹرمینل نمبر 2 ہوگا اس پر نیگیٹو ہاف سائیکل اپیئر ہو رہا ہوگا. لہذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیز 2 signals are out of phase by 180 degrees. اور اسی خصوصیت آف دا سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر کا استعمال کرتے ہوئے ہم ڈائیوڈ سے فل ویو ریکٹیفیکیشن کا کام لیتے ہیں اور ہمیں اس سرکٹ میں دونوں ڈائیوڈز آئیڈینٹیکل ڈائریکشنز میں انسرٹ کرنا ہوتی ہیں. عام طور پر اسٹوڈینٹس سالو کرتے ہوئے یعنی ایگزامینیشن کے پریشر میں آتے ہوئے اس کو غلط طریقے سے کر جاتے ہیں کہ ایک ڈائیوڈ کو دوسری ڈائیوڈ کی بنسبت الٹا سرکٹ میں دکھا جاتے ہیں اور نتیجتاً ان کا کوشچن یا آنسر جو رپلائی دیا گیا ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. لہذا جب بھی آپ فل ویو ریکٹیفائر کا سرکٹ ڈرا کر رہے ہوں اس پر دھیان دیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ ایرو کی ڈائریکشن دونوں ڈائیوڈز میں سیم ہوگی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ڈائیوڈز کے اینوڈ ٹرمینلز پر اپیئر ہونے والی وولٹیج جو کہ ٹرانسفارمر سے آ رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی نسبت 180 ڈگریز آؤٹ آف فیز ہوتی ہے. اگلے لیکچر میں ہم فل ویو ریکٹیفائر سرکٹس کو ہی لیں گے اور اس میں کرنٹ وغیرہ کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم ایک دوسری قسم کا فل ویو ریکٹیفائر سرکٹ کنسیڈر کریں گے جس کو ہم عام طور پر برج ریکٹیفائر سرکٹ کے نام سے جانتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.